السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں پھر سے حاضر ہوں ایک اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ آج کا ناول بنی بیس ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ناول کی طرف جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر آج کا ناول۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، اور عزت کے بدلے عزت۔ دریام خان، تمہارے پاس اس وقت جان خلاصی کے دو ہی راستے ہیں۔ اپنی جان دے کے صدیوں سے چلی آئی دشمنی کو مزید بڑھاوا دو، یا پھر سوارا دے کے اس معاملے کو یہیں ٹھنڈا کر دو، تاکہ تمہارے آنے والی نسلیں اس گورکھ سے بچ سکیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے، یہ جرگہ کل سے آخری سنوائی کرے گا۔ امید ہے کہ دونوں خاندان دانشمندانہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ نہ تو افریدی قبیلہ سوارا لینا چاہ رہا تھا اور نہ ہی دواڑ قبیلہ اپنا بندہ پیش کر رہا تھا۔ اس سے معاملے کی سنگینی دیکھتے جرگے مصلحت کی آخری کوشش کی، اور پھر اس قبیلے کی صدیوں سے چلی آئی ریت کی پیروی میں ایک بیٹی کو سوارا کی رسم کے مطابق دوسرے قبیلے کے حوالے کر دیا گیا۔ ماں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ روتے ہوئے اس کی چیخیں پوری حویلی کو ہلا رہی تھی، مگر کل تک اس پہ جانثار کرنے والے لوگ آج اس کی آواز پہ ایسے کان بند کر گئے جیسے وہاں کوئی انسانی وجود نہیں، کوئی جانور بلبلا رہا ہو۔ مڈبیر ضلع پشاور میں واقع گاؤں ہے، جو پشاور مرکزی شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہاٹ روڈ پر واقع ہے، اور یہ گاؤں اپنے پرکھوں کی صدیوں سے چلی آ رہی ریت پہ ابھی پابند تھا۔ اگر کسی مسئلے کا حل نہ نکل پا رہا ہو تو بہن بیٹی کو ونی کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا، تاکہ مزید خون ریزی سے بچا جا سکے، اور اس عمر میں ایک جیتے جاگتے وجود کو زندہ انسانوں کے قبرستان میں درگور کر دیا جاتا۔ ونی یا سوارا ایک رسم کے دو نام ہیں۔ پنجاب میں اسے ونی جبکہ سرحد میں سوارا کہا جاتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی اسی طرح کی رسمیں ہیں، جن کے ذریعے دو خاندانوں میں صلح کی خاطر جرگہ یا پنچایت کے ذریعے بطور جرمانہ ہرجانہ لڑکیاں دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو کم سن لڑکیاں بڑی عمر کے لوگوں سے بیاہی جاتی ہیں، اور اسی کو ونی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومت اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے آواز اٹھانے کے باوجود کم عمر بچیوں کو ونی کرنے کی صدیوں پرانی رسم آج بھی چلی آ رہی ہے۔ دادا بابا، مجھے بچا لو، میں آپ کی گڑیا ہوں۔ اس کے دادا کی بڑھی آنکھوں سے ایک آنسو گر کے اس کی سفید داڑھی میں گم ہو گیا۔ تبھی خان بی بی آگے بڑھتے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ مرد روتے نہیں ہیں، میں بھی تو ونی ہو کے آئی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ یہی چیز تو انہیں رلانے لگی؟ کیا وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ سوارا میں آئی لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے؟ مگر اس دشمنی کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا ہی تھا، اور وہ شاید اپنی گڑیا کے لیے اکیلے رو رہے تھے۔ بازی کھیل کے علاقے میں داخل ہوتے ہی تابڑ توڑ فائرنگ کر کے اپنے جشن اور فتح کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ لئی بد نصیب کو بھی حویلی میں قائم ایک زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابھی محض وہ 8 سال کی تھی، اور جس مرد کے ہاتھ آہنی گرفت میں اس کا ہاتھ موجود تھا خونخوار نظروں سے اسے گھورتا واپس مڑنے لگا۔ تبھی اس کی آواز پہ رکا۔ کیا مجھے یہیں رہنا ہوگا؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے مورے کے پاس چھوڑ دو۔ وہ بنا اس کی آواز پہ کوئی کان دھرے آگے کو بڑھا، جب ہی اس کی چادر پھر سے اس کے پاؤں میں الجھی۔ ماں نے کہا تھا تم اپنے شوہر پاس جا رہی ہو، شوہر تو گڑیا کے خیال رکھتا ہے۔ وہ جو بول رہی تھی، یقیناً اس کی ماں نے اسے جھوٹے لہجے میں تسلی دی تھی۔ ان الفاظ کے مطلب تو اسے خود بھی پتہ نہیں ہوں گے۔ وہ بے حس بنا اسے سنتا رہا۔ اور کچھ جو تمہاری ماں نے کہا ہو؟ آخر کو اس نے خاموشی توڑ دی۔ اس کی آواز کی سختی دیکھ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ تبھی ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مزید کچھ بولے ایک نظر آنے والے پہ ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں اب کیا ہونے والا ہے۔ تم میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہو، کہتے ساتھ اس سخت مزاج عورت نے اس معصوم کو تھپڑ دے مارا، جو شاید پہلی بار کسی ہاتھ کی سختی سے واقف ہو رہی تھی۔ ماں، مجھے بچا لو۔ تھوڑی دیر بعد اس معصوم کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی، مگر یہاں بھی اس کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں، یہ حویلی والے اتنے سخت کیوں ہیں؟ تم کہیں اور چل کے کام کیوں نہیں کرتی؟ 16 سال زحلے گل بانو کی گود میں سر رکھ کے بول رہی تھی۔ اور یہ حاتب لالا، اف اللہ مورے جان، تو بیچاری اپنے بیٹے سے بھی سہمی رہتی ہیں۔ اس پوری حویلی میں مجھے دائم لالا اچھے لگتے ہیں، پر ان سے جب بھی کہنے لگو بھابھی ماں، حاتب کی بیوی آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں۔ پریشا گل بھی اچھی ہے ماں۔ اس کی باتیں سنتی گل بانو مسکرا دی۔ سب اچھے ہیں زحلے، بس نصیبوں کی دعا کیا کرو، نصیب بھی سب کے اچھے ہوں۔ کتنے منظر تھے جو ان بند آنکھوں کے پردوں پہ لہرائے تھے۔ یہ نصیب کیا ہوتا ہے ماں؟ زحلے اپنی مستی میں مگر میں گل بانو کی آنکھوں سے نکلتے آنسو نہیں دیکھ پائی۔ وہیں جو ہم بیٹیوں کو مانگ کے لینا پڑتا ہے اور بیٹوں کو بنا کہے مل جاتا ہے۔ ماں، اتنی مشکل باتیں نہ کیا کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ زحلے اس کی باتیں چٹکیوں میں اڑاتی باہر کو چلی گئی، جہاں پریشا گل اور دائم اس کا حویلی کے پچھواڑے میں انتظار کر رہے تھے۔ تبھی شیر گل اندر داخل ہوا تھا۔ یہ زحلے کی در ایک نظر گل بانو کو دیکھ اسے آوازیں دینے لگا تھا، باہر گئی ہے حویلی کے بچوں سے کھیلنے۔ گل بانو، کتنی بار منع کیا ہے بھابھی ماں کو، اس کا حویلی جانا پسند نہیں ہے، پھر کیوں سوئی شیرنی کو جگا رہی ہو؟ زحلے بہت معصوم ہے، اس کا رویہ برداشت نہیں کر پائے گی، آئندہ سے نہیں جانے دوں گی۔ تم اسے پرائیویٹ امتحان دلا دیتے، کچھ تو سرٹیفکیٹ کے نام پہ اس کے پاس ہوتا۔ گل بانو آج پھر اسی بحث میں مبتلا ہو رہی تھی، جس پہ پہلے بھی کئی بار ان کا جھگڑا ہو چکا تھا۔ ہاں، پڑھاؤں اس کو تاکہ کل کو تمہاری طرح اس کے بھی پڑھ نکل آئیں۔ ایک تنزیہ نگاہ اس پہ ڈالتا باہر چلا گیا۔
اسے زندان میں قید 2 دن ہو چکے تھے، مگر پھر سے اس نے سوائے ایک کھانا دینے والی عورت اور اسی عورت کے جو کھانے کے فوراً بعد آ کے اس کے زخم ادھیڑتی تھی، کسی اور کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس شخص کو جو اس کی ماں کے بقول اس کا شوہر تھا۔ آج جب کھانا دینے والی عورت آئی تو سامنے ہی وہ بے جان وجود اس کو لرزا گیا۔ وہ بغیر کسی نتیجے کی پرواہ کیے مردان خانے کو بھاگی تھی، کیونکہ اسے زنان خانے میں موجود کسی عورت سے بھی ہمدردی کی امید نہیں تھی۔ یہ بات اس سے بڑھ کے کسے معلوم ہوگی؟ سامنے موجود شخص کو دیکھ وہ ایک لحظہ رکی۔ وہ مر جائے گی خان، اس پہ رحم کھاؤ، تم بھی تو ایک بیٹی کے باپ ہو جو اس کے جتنی ہے۔ آخر کب تک اس معصوم کو اس کے جرموں کی سزا دو گے؟ جو اس سے سرزد نہیں ہوئے، بخش دو اس کو، معاف کر دو اسے۔ بے تحاشا روتے اس نے اپنے سر سے چادر اتارے خان کے پاؤں پہ رکھی تھی۔ وہ جو آج تک اپنے لیے ایک لفظ نہیں بولی، ان حویلی والوں کے سامنے آج کسی اور کی زندگی کے لیے گڑ گڑا رہی تھی۔ سامنے موجود اس کے شوہر نے ایک تلملائی نظر اس پر ڈالی اور بھاگ کے اس کے قریب آتے اسے بازو سے کھینچنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خان کے آگے بولنے کی جرأت پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ عورت بھلا کیوں اس کے قہر کو آواز دے رہی تھی؟ اور پھر وہ بھی ہوش میں آئی۔ وہ دیواروں کے سامنے سر ٹکرا رہی تھی، ایک نظر حویلی میں مقید لڑکی پہ ڈالی، جیسے اس کا حال اسے 7 دیواروں کے پار بھی دکھائی دے رہا تھا، اور اپنے لاشے کو گھسیٹتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مر جائے گی، اور اس کے لواحقین کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جسے اس کے شوہر کے حوالے کیا تھا وہ زندہ بھی تھی کہ مر گئی، کیونکہ وہ خود انہی حالوں میں تھی۔ پکڑ لیا دائم لالا، اب تو پکا حویلی پار والے باغ سے سیب توڑ کے دیں گے نا؟ زہلے نے کلکلاتے ہوئے آنکھوں سے پٹی اتاری، مگر سامنے موجود حاتب لالا کو دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی پریشا اور دائم کو بلانے کے لیے آتی بھابھی ماں نے اسے حاتب کا بازو پکڑے دیکھا۔ قہر برساتی نظروں سے دیکھتی وہ اس کی جانب بڑھی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ آتے ساتھ ہی سے تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے شوہر کو چھونے کی کمزات لڑکی؟ ایک دھکے سے اسے زمین پہ گرایا۔ حاتب جو اس کا نخیز کلیوں جیسا حسن دیکھ مدہوش ہوا، یکدم ہوش میں آیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ زرتاج گل؟ چھوڑیں اسے۔ ایک نظر اس پہ ڈالتا وہ بھی آگے بڑھا۔ تم نے دیکھا حاتب وہ کیسے مجھے دیکھ رہی ہے؟ گلبانو نے اسے سکھا کے بھیجا ہے، وہ اس کے ذریعے اس گھر والوں سے اپنے بدلے لینا چاہتی ہے۔ حاتب اس کی ذہنی روح بھٹکتے دیکھ خاموشی سے اس کے کندھے پہ بازو رکھے اپنے ساتھ لے گیا۔ پریشا اور دائم نے اسے اٹھایا۔ آئی ایم سوری، ہماری وجہ سے تمہیں بھابھی ماں سے مار پڑی، معاف کر دو ہمیں۔ ان دونوں نے بیک وقت ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کل کھیلیں گے پریشا، دائم لالا، ابھی ماں نے میرے لیے کھانا بنایا ہوگا۔ وہ بغیر ان کو دیکھے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گلبانو کو دیکھتے وہ اس کے گلے لگے رونے لگی تھی۔ ہمارا کیا قصور ہے ماں؟ کیا ہم غریب ہیں اس لیے حویلی والے ہمیں مارتے ہیں؟ اب بابا سے کہو ہمیں یہاں سے دور لے چلیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تبھی شیر خان نے اسے بلکتے دیکھ گلبانو کو دیکھا۔ تمہیں پہلے ہی کہا تھا اسے ہر حقیقت سے آگاہ رکھو، مگر تم نہیں مانی۔ آخر کو اپنی استانی گیری بھی تو دکھانی تھی نا۔ اب بھگتو انجام۔ تمہاری مہارانی حاتب خان افریدی کے ساتھ مستیاں کرنے لگی تھی، تبھی بھابھی ماں نے اسے پکڑ لیا۔ گلبانو نے نفی میں سر ہلاتے زہلے کو دیکھا، جو پہلے ہی اپنے باپ کی بات پہ حیران تھی۔ نہیں ماں، یہ جھوٹ، ہم تو چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، اور اس کے آنسوؤں نے بات پوری نہیں کرنے دی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے اپنے گھر کی یاد آئی تھی۔ اس کا گھر بھی تو ایسا ہی ہے، وہ بھی تو محلوں کی شہزادی تھی۔ سامنے ہی شیشے کے خوبصورت شوکیس میں بچوں کے کچھ کھلونے اور گڑیاں پڑی تھی۔ اپنا ہر زخم بھلائے وہ اس طرف بڑھی، مگر درمیان میں ہی وہی عورت آ گئی جسے ہر 2 روز بعد زود و کوب کرنے آتی تھی۔ مجھے گڑیا سے کھیلنا ہے۔ اپنے سامنے موجود عورت کو دیکھ اس نے ایک معصوم خواہش کی تھی، جبکہ وہ عورت آگے بڑھتے پھر سے اسے دبوچنے کو تیار تھی۔ زرتاج گل! تبھی ایک آواز پہ وہ ٹھہری۔ اس بچی نے بھی سر اٹھا کے آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ دادو آ گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی ان کی طرف بھاگی، پر اسے 2 قدم پیچھے رکنا پڑا تھا، کیونکہ وہ اس کی دادی بالکل نہیں تھی۔ یقیناً ان کی شکل شباہت اس سے بہت ملتی تھی۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میں نے سوچا کہ آپ میری انا ہیں۔ وہ سہمے قدموں سے پیچھے ہوئی، جبکہ دی جان بھی اتنی پیاری لڑکی دیکھ نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دی جان، آپ کیسے اس پہ رحم کھا سکتی ہیں؟ یہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے اور میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی۔ اور داجان اسے بس زرتاج، ہم کب سے تمہاری بک بک برداشت کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی منمانی کیے جاؤ، بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ 2 ٹوک انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے دماغ میں اتنا ضرور آ رہا تھا کہ دادی جان کی شکلوں والی عورت نے اسے بری والی آنٹی کو ڈانٹا ہے، کیونکہ اس نے گڑیا کو ڈانٹا، اور اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ اس کے ساتھ جو بھی کوئی ہے۔ تبھی اندر ہوتی ملازمہ اسے پکڑ کے لے گئی۔ خان بلا رہے ہیں اور چپ چاپ ان کے سامنے ٹھہری رہنا۔ وہ اسے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیتی جا رہی تھی۔ نہ سمجھے کے عالم میں بھی وہ اس کی باتوں پہ سر ہلاتی رہی۔ زہلے بہت خوش تھی، کیونکہ آج شیرگل اور گلبانو اسے وعدہ کر کے گئے تھے کہ نئے کپڑوں اور کتابوں کا بہت ساری مٹھائی بھی وہ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی حویلی میں ایمبولینس کی گونج ہوئی۔ وہ بھاگتے ہوئے گئی، مگر سامنے کے منظر نے اسے بے جان کر دیا۔ سامنے موجود بے جان وجود دیکھ اس کی چیخوں سے شاید آسمان بھی ہل گیا تھا۔ گلبانو اور شیر خان جو جاتے وقت اس سے وعدہ کر کے گئے تھے واپسی پہ اس کے لیے کتابیں اور اس کے من پسند مٹھائیاں لیتے آئیں گے، وہ واپس تو آئے، مگر خون میں لت پت لاشیں بن کے۔ کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ان کا قتل کس نے کیا تھا۔ کچھ کا شک تھا شاید گلبانو کے خاندان والوں نے اسے ایک نوکر کے ساتھ دیکھ قتل کر دیا ہوگا، اور کچھ کو لگ رہا تھا شیر خان کے خاندان نے اسے دشمنوں کی بیٹی ساتھ قتل کیا، مگر جو بھی تھا ان دونوں غلاموں کو آزادی مل گئی تھی۔
زہلے کے سامنے دھندلے عکس لہرا رہے تھے جب ایک عورت اس کے سر پر چادر اڑائے اسے گھر سے بھگا رہی تھی۔ ایک آدمی اس کا بازو کھینچتے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا اور پھر گل بانو، ہاں وہ گل بانو ہی تو تھی جس کے ہاتھ میں زہلے کا ہاتھ دے دیا گیا۔ ماں! وہ ایک بار پھر گل بانو کو پکارتے ہوئے چیخی اور بے توازن ہو کے گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ بے رونق آنکھوں سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی مورے نے آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے ساتھ کسی کو کچھ ہدایات دیتی ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئی خان حویلی۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی کیونکہ گل بانو اسے کبھی اندر نہیں آنے دیتی۔ پریشا اسے دیکھتے اس کی جانب لپکی، پریشا گل آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں جب تک ان کا روم سیٹ نہیں ہوگا۔ زہلے نے ان کی بات سمجھتے بھابھی بیگم کی طرف نگاہ اٹھائی جو یقیناً مورے کی بات سن کے چیخنے والی تھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے میرے گھر رہنے دے مورے جان۔ پریشا اور دائم کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں مورے جان کہنے لگ گئی۔ اسے بھی اپنا گھر سمجھو بیٹی، بلکہ آج سے یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اسے پریشا کے ساتھ بھیجا۔ پریشا بھابھی ماں مجھے پسند نہیں کرتی، وہ مورے سے لڑیں گی تو نہیں، مجھے یہاں دیکھ۔ اس کے بعد سن کے پریشا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے کچھ بڑی تھی مگر دونوں میں بہت گہری دوستی تھی اور کب سے یہ خود بھی انہیں یاد نہیں تھا۔ دائم بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ زہلے تم اور پری اب میری دو بہنیں ہو گئیں۔ اس کے چہرے پہ بھی خوشی تھی۔ وہ پریشا اور زہلے دونوں سے ہی چھوٹا تھا مگر قد کاٹ خوب نکالا تھا، تبھی ان سے بڑا لگتا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے لالا کہتی تھی۔ اس کے شب و روز پریشا کے ساتھ ہی گزرتے۔ جب وہ اسکول چلی جاتی تو سارا دن اس کی کتابیں پڑھتی۔ مورے جان نے اسے ایک دن پڑھتے دیکھ پوچھا اسے اسکول جانے کا شوق ہے؟ تب اس نے سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ بھی پریشا اور دائم کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ اس کا ایڈمیشن دائم کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر حاتب لالا ان دونوں کو ساتھ لے گئے شہر، جبکہ وہ میٹرک کے بعد حویلی رہ گئی۔ ان دونوں کو بہت یاد کرتی تھی۔ مورے جان پریشا اور حاتب گاؤں سے کب آئیں گے ان کی ٹانگیں دباتی ان سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، حاتب کی من مرضی جب لے آئے تو آپ حاتب لالا سے کہیں وہ انہیں لے آئیں۔ اس کی بات سنتے مورے جان چونکی تھی۔ زہلے آئندہ حاتب کو لالا نہ کہنا، خان سا ہی کہا کرو۔ ان کے لہجے کی سختی دیکھ اس نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ چلو جاؤ میرے لیے ایک کپ چائے بناؤ۔ جی مورے جان۔ ابھی وہ جلدی سے کہتے کچن کی جانب دوڑ گئی۔ ریشما ایک کپ چائے میرے لیے بھی مورے جان کے کمرے میں لے کے آؤ۔ کچن میں چائے بناتے زہلے کی پشت کو دیکھ وہ اسے ریشما سمجھتے آرڈر دے کے جا چکا تھا، جبکہ حاتب کی آواز سن اسے خوشی ہوئی کیونکہ شاید دائم اور پریشا بھی اس کے ساتھ آئے ہوں۔ وہ جلدی سے چائے بناتی مورے جان کے کمرے میں آئی جہاں وہ کسی بچے کی مانند بی جان کی گود میں سر رکھے اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ ارے زہلے آؤ، میں کہلوانے ہی والی تھی کہ 2 کپ چائے بنا لاؤ۔ حاتب بھی آ گیا ہے اور اس کے کپڑوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جسے ریشما سمجھ رہا تھا وہ زہلے تھی۔ اپنے سامنے موجود حاتم خان افریدی کو دیکھ اسے دائم اور پریشا یاد آئے۔ مورے جان، دائم لالا اور پریشا نہیں آئے؟ سردہ سی نگاہ ان پہ ڈالی تھی۔ نہیں زہلے، ابھی ان کے پیپرز ہو رہے ہیں اس لیے نہیں آئے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ حاتب کی پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جبھی مورے جان کی آواز پہ چونکا۔ تو تم نے کیا سوچا حاتب؟ کیا میں تمہارے بچوں کی خواہش لیے ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ اللہ نہ کرے مورے جان، آپ کو کبھی کچھ ہو، مگر مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اور کتنا وقت حاتب؟ زرتاج کی طرف سے بھی میں نا امید ہو چکی ہوں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑا اور تمہیں بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے وارث چاہیے اس حویلی کا۔ حاتب ان کا حتمہ لہجہ اسے بھی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ مورے جان، دائم ہے تو اس حویلی کا وارث، اس کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر بس میں تمہاری بات کر رہی ہوں، مجھے آگے کی نہ دکھاؤ۔ پر مورے، زرتاج ایک اور اندیشہ زبان پہ آیا۔ کیا زرتاج؟ اس کی کیا مجال جو ہمارے فیصلے سے روگردانی کرے؟ اور یہ تو اول روز سے طے تھا۔ نہیں تو اپنے بابا جان کی طرح اسے آزاد کر دو جیسے انہوں نے گل بانو کو کر دیا اور شیر خان سے نکاح کروا دیا۔ تم بھی کوئی فیصلہ کر لو، ہم اس کی شادی کروا دیں گے۔ کہیں بھی، آخر خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے ہمیں۔ بہرحال تمہاری دوسری شادی تو میں نے کروانی ہی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کی بات پہ سر جھکا گیا۔ مجھے کچھ وقت دے دیں بی جان، میں آپ کو بتا دوں گا۔ مورے جان بھابھی ماں کو حاتب کے ساتھ پھر سے شہر لے کے گئی ہوئی تھی اور وہ لوگ جب بھی جاتے شہر والے گھر میں 2-3 دن ضرور رکتے کیونکہ ایک ساتھ ہی شاپنگ کرنی ہوتی، مگر زہلے کے یہاں آنے کے بعد پہلی دفعہ دونوں خواتین چلی گئیں۔ گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی، پھر بھی زہلے کا دل گھبرا رہا تھا۔ باہر برستی بارش کو دیکھ اس کا من چلا دل بےتاب ہوا تھا باہر نکلنے کو۔ وہ حویلی کی چھت پہ آگی، رات کے سپہر ہر خطرے سے بے خوف و فکر وہ وہاں پہ بھیگنے لگی۔ زہلے، بیمار پڑ جاؤ گی، میں کہہ رہی ہوں، تمہیں کوئی دوائی نہیں لے کے دوں گی اور 2 دن کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وہ بارش میں بھیگتی ساتھ میں گل بانو کی دھمکیاں اسے کہہ کے لگانے پہ مجبور کر دیتی تھی جن پہ گل بانو نے خود بھی کبھی عمل نہیں کرنا ہوتا۔ بارش کے ساتھ گل بانو کی یاد پہ اس کی آنکھیں بھی بھیگی مگر وہ جلد ہی خود پہ قابو پا گئی۔ بارش میں آنکھیں موندے ارد گرد سے بے خبر وہ اپنی دنیا میں مگن کھڑی تھی۔ گلریز خان اپنے سامنے اتنا حسین منظر دیکھ مبہوت سا رہ گیا۔ واقعی وہ کوئی اپسرا ہی اتری تھی حویلی میں۔ بارش میں بھیگنے سے اس کے کپڑے مکمل طور پر جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ جو موسم کو دیکھتے ہی چھت پہ آیا تھا، اب اپنے آنے پہ اتنا حسین منظر دیکھ خوش ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، مگر جو بھی تھی اسے بری طرح اپنے اکٹوپس کا شکار کر چکی تھی۔ تبھی حاتب اسے ڈھونڈتے چھت پہ آیا۔ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تجھے۔ آتے ہی بارش میں نہانے کا شوق پورا کرنا تھا۔ وہ جو اسے دیکھتے شروع ہو چکا تھا، اسے مدہوش کھڑا دیکھ اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا۔ اس کا دماغ میں سوئیاں سی چبھی تھیں، جبکہ زہلے ان دونوں سے بے پرواہ آنکھیں بند کیے ماحول میں چائے سکوت اور بارش کی کنمن میں مگن تھی۔ حاتب گلریز کے سامنے آیا تو وہ گڑبڑا کے سیدھا ہوا۔ میں اسے
سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے. یقیناً اس لڑکی کا حویلی سے کوئی تعلق تھا، تبھی وہ بے تکلفی سے یہاں پہ گھوم رہی تھی. حاتب کے تیور دیکھ وہ فوراً نیچے کی طرف بھاگا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ حویلی کی عورتوں کے معاملے میں کتنا سخت تھا. اپنے بازو میں ہونے والی تکلیف کے باعث زہلے نے فوراً آنکھیں کھولیں. اپنے سامنے حاتب کو دیکھ وہ سراسیمہ انداز میں پیچھے کو ہوئی. اسے اپنی حالت کی بھی پرواہ نہیں تھی. اگر یہ جسم سنبھالا نہیں جا رہا تو اس کو آگ لگا دو، ورنہ غیر مردوں کو لجاتی نظر آئی تو میں خود آگ لگا دوں گا تمہیں. سرخ آنکھوں سے گھورتے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بیلنس نہ کر سکی اور اوندھے منہ گری. اس کے دماغ میں جھماکے سے ہوئے اپنا گرتا وجود وہ خونخوار نظریں اسے ایسا لگا جیسے حاتب اسے پہلے بھی ایسے جھٹک چکا تھا، مگر کب؟ اس کی باتوں پہ غور کرنے لگی. بھلا وہ کب مردوں کو لبھانے لگی تھی؟ بے آواز روتے روتے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی. جب کب بسر مغرب میں ڈھلی اور رات اپنے پر پھیلا چکی سے کچھ نہیں پتا تھا. ریشما، زہلے کہاں ہیں؟ حاتب گلریز کو روانہ کرتے حویلی میں واپس آیا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی. وہ چھوٹے خان، وہ تو کب کی چھت پہ گئی پھر واپس ہی نہیں آئی. ریشما کی بات سنے اس کا ماتھا پرشکن ہوا. وہ اوپر آیا جہاں وہ بے سود بڑی سو رہی تھی. فرش ابھی بھی گیلا تھا اور سردی بھی بہت تھی، مگر وہ لڑکی ایسے بے پرواہ انداز دیکھ کھولتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا. اے لڑکی اٹھو، یہ کوئی سونے کی جگہ ہے جہاں تم استراحت فرما رہی؟ لہجہ تلخی سے بھرپور تھا، مگر اس پہ کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ وہ اس کے بازو کو پکڑے ہلانے لگا. مگر وہ اتنی سردی میں دہک رہی تھی. یقیناً سردی میں بھیگنا اپنا اثر دکھا چکا تھا. وہ اسے بازو میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، کیونکہ اس کے کمرے تک اگر لے کے جاتا یقیناً ملازموں کی اس پہ نگاہ پڑتی، مگر فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں چاہ رہا تھا. اس کے کپڑے ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے. کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ ناچار اسے ریشما کی مدد لینی پڑی تھی، جو اس کے کپڑے اٹھائے اس کو چینج کروانے میں مدد دینے لگی. وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مشکل سے چینج کرتی بستر پہ بے سود پڑی تھی. ریشما اب حاتب کے اگلے حکم کی منتظر تھی. ٹھیک ہے تم جاؤ. رکو، زہلے سے متعلق کوئی بھی بات تم مورے جان اور زرتاج سے نہیں کرو گی، آئی سمجھ؟ جی خان بہتر. اس کے لہجے کا درست پن کہاں وہ بھلا زبان کھول سکتی تھی. ایک نظر پرسکون نظر آتی زہلے پہ ڈالتی وہ کمرے سے نکل گئی. حاتب دروازہ بند کرتا اس کے برابر آ لیٹا تھا اور اب بڑی فرصت سے اسے دیکھنے لگا. بے تحاشا سفید رنگت پہ کشمیری سیبوں جیسے لال گلال گال اور گلابی ہونٹ، آنکھوں پہ سایہ فگن پلکیں بند آنکھوں سے بھی اپنے اندر کی خوبصورتی کو بیان کر رہی تھیں. وہ کہیں سے بھی 16-17 سال کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی. اس کے وجود کے بدخم اسے ایک الہڑ دشیزہ دکھا رہے تھے. لمبے بالوں کی چوٹی ویسے ہی گیلی سائڈ پہ پڑی تھی. وہ واقعی بے تحاشا خوبصورت تھی. حاتب کو لگا اگر وہ مزید وہاں رہا تو یقیناً کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا. پھر اپنی سوچ پہ خود ہی مسکرا دیا. وہ کہیں سے بھی حاتب سے چھوٹی نہیں لگ رہی، جو یقیناً اس سے 10 سال چھوٹی تھی. اسے سوچتے اس کی سوچوں کا محور زرتاج بنی. نہ جانے کس کے انتظار میں آج تک وہ زرتاج کو نہیں اپنا سکا تھا. وہ جانتا تھا کہ اپنا جھوٹا بھرم رکھنے کو وہ مورے جان کے سامنے چپ تھی، جو اسے لیے کبھی کسی درگاہ جاتی تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس. جس عورت کو شوہر کا بستر ہی مہیا نہیں تھا، بھلا وہ کیا اس حویلی کو وارث دیتی؟ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی، مگر شرمندگی نام کی کوئی چیز اس کے چہرے پہ نہ تھی. وہ شاید اسے بیوی کا درجہ دے بھی دیتا، کیونکہ مورے جان اور داسائیں کے کہنے پہ جب زرتاج سے نکاح کر سکتا تھا، ان کی سرفروشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. مگر وہ چپ تھا تو کسی مصلحت کے تحت، ورنہ اس کے دل میں کئی طوفان چھپے بیٹھے تھے. داور خان افریدی کے سامنے جب اس سہمی ہوئی چڑیا کو لایا گیا، ایک لمحے کو ان کے دل میں عجیب چبھن ہوئی. وہ جو پڑھ لکھ کے اس قبیلے کی روایات توڑنا چاہتے تھے، پھر سے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے وہ ہار مان گئے. مگر وہ آج پہلی بار اس بچی کو دیکھ رہے تھے جسے اپنے بڑے بیٹے کے خون بہا کے بدلے لائے تھے. ادھر آؤ لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ کڑک آواز سن وہ مزید سہمی تھی. زہلے تھوک نکلتے اپنا تعارف کروایا، کیونکہ ان آنکھوں کی سختی سے مزید سہما رہی تھی. انہوں نے سامنے موجود گل بانو کی طرف اشارہ کیا. یہ تمہاری ماں اور بابا، آج سے تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گی، مگر اس حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آنا. زہلے نے سامنے موجود اپنے ماں باپ کو دیکھا. گل بانو نے بھاگ کے اسے اپنے پروں میں سمیٹا تھا، جبکہ شیر خان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا. آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر دھیان رہے وقت آنے پہ اسے لوٹ کے یہیں آنا ہے. گل بانو کی طرف دیکھتے اسے جتاتے لہجے میں کہا. اس کی ممتا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی گود ہری ہو گئی تھی. داور خان ان لوگوں پہ نظر ڈالتے وہاں سے چلے گئے تھے اور گل بانو زہلے کو اپنے ساتھ سرونٹ کوارٹر لے گئی. بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے ذہن پہ نقش بہت ساری یادیں بھول چکی تھی. اگر کچھ یاد تھا تو کسی نے اس کا ہاتھ ایک عورت سے چھڑایا تھا اور پھر کسی نے اس کا ہاتھ گل بانو کو ہاتھ دیا تھا. اس بیچ کے درمیان کیا تھا وہ بھول چکی تھی. گل بانو حویلی کام کرنے جاتی تو اسے گھر میں بند کر کے ہی جاتی. پھر جب وہ کچھ سمجھدار ہوئی اسے اپنے ساتھ لے جاتی، مگر اندر کبھی نہیں لے گئی. وہیں صحن میں حویلی کے بچوں ساتھ چھوڑ دیتی. آہستہ آہستہ وہ ان بچوں سے مانوس ہو گئی جو کہ دائم اور پریشہ تھے. ایک دن حویلی سے ایک جنازہ اٹھتے اس نے دیکھا. سفید کفن میں ملبوس کون تھا اور وہ کہاں لے جا رہے تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا. مگر 2 دن بعد دائم اور پریشہ جب باہر کھیلنے نہیں آئے، بالآخر اس نے خود ہی گل بانو سے پوچھ لیا، ماں وہ کون تھا جس کو حویلی والے چارپائی پہ لے گئے اور واپس نہیں لائے؟ بیٹی وہ داور خان تھا، اس علاقے کا حاکم، مگر اپنے گھر کی جلائی آگ میں خود ہی جل کے مر گیا. گل بانو کے آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے. تب بھی شیر خان آیا. کس کا سوگ منا رہی تم، اپنے پرانے شوہر کے مرنے کا یا پھر بیٹی کے بیوہ ہونے کا؟ گل بانو نے صدمے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. پرانا شوہر کیا ہوتا ہے ماں؟ 12 سالہ زہلے کی بات پہ وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
رات تھی کہ کٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ حاطب صوفے پہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ بہتر تھا اس مصیبت کو اس کے روم میں ہی چھوڑا تھا۔ کچھ سوچ کے اس نے اپنی سوچ پہ عمل کا سوچا اور اسے پھر سے اٹھایا اس کے کمرے میں لے آیا۔ زحلے کی آنکھ اپنے اوپر جھکے وجود کو محسوس کر کے کھلی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے چیخ نکلی جسے حاطب نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے درمیان میں ہی روک لیا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے اتنے قریب دیکھ کے اس کی سانس اٹکی تھی جبکہ اس کی آنکھیں حاطب کو مسمرائز کرنے لگیں۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ زحلے کو کچھ بھی سمجھ نہیں، مگر جیسے ہی حواس بیدار ہوئے خود کو چھڑواتی اس سے دور ہوئی، مگر حاطب شاید ابھی ماحول کی فسوں خیزی کا شکار تھا۔ تبھی زحلے کا ہاتھ اٹھا تھا اور کمرے میں پھیلے فسوں کو توڑا۔ حاطب حیرانی سے اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو حاطب لالا، میں پریشا جیسی ہوں اس گھر میں۔ اگر موری جان نے مجھے رکھا ہے تو کسی اعتماد کے تحت، اور آپ انہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں سب کو آپ کا مکروہ چہرہ دکھاؤں گی۔ میں موری جان کو آپ کی اصلیت بتا دوں گی، کیسے آپ نے میری عزت پہ۔ وہ کہتے کہتے پھر سے رونے لگی جبکہ حاطب ابھی تک اپنے گال پہ اس کے ہاتھوں کی سختی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی حاطب خان افریدی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ تم 2 کوڑی کی لڑکی اس پہ جھپٹ کے اپنے سامنے کھڑا کیا جبکہ زحلے کو بھی اب احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں حاطب لالا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ حاطب اسے بیڈ پہ گراتے اس کی جانب جھکا تھا۔ دوپٹہ سے تو وہ پہلے ہی آزاد ٹھہری تھی۔ اپنی دونوں آنکھیں ہاتھوں پہ رکھے شاید وہ اپنی عزت کی پامالی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ حاطب نے سہمی چڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا اور پیچھے ہٹتے لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن وہ پھر سے بخار میں پھنک رہی تھی۔ ریشما نے موری جان کو کال کر کے اس کی طبیعت سے آگاہ کیا تو زرتاج کو چھوڑے فوراً حویلی پہنچی تھی اور کب سے بیٹھی اس پہ صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونکے جا رہی تھی۔ شمشیر ان کا خاص ملازم ڈاکٹر کو لے آیا جس کے مطابق بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی، اور پھر موری جان نے سب نوکروں کو لائن میں کھڑا کر کے اس سے اتنی لاپرواہی برتنے پہ سخت سست سنائی۔ اس کا کملایا ہوا رنگ انہیں ابہام میں ڈالنے لگا۔ کوئی بھوت پریت ناعاشق ہو گیا ہو۔ موری جان کی بات سنتی ریشما منہ پہ دوپٹہ ڈالے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، کس لیے ہنس رہی؟ اتنی نازک حالت میں موری جان کو اس کا ہنسنا اچھا نہیں لگا۔ کچھ نہیں دی جان، بس دیکھو ریشما، اگر کچھ ایسا ہے جو ہم سے نہیں چھپا ہونا چاہیے پھر بھی تم چھپا رہی ہو تو یاد رکھنا ہم تمہیں زندہ زندان میں ڈال دیں گے۔ ریشما کے تاثرات ایک دم پھیکے پڑ گئے۔ دی جان، وہ اور رات والا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ٹھیک ہے، بس یہ بات ادھر ہی ختم کر دیں۔ اب آپ لوگ جائیں، ہم بھی اپنے کمرے میں آرام کریں گے۔ حاطب آئیں، انہیں ہمارے کمرے میں بھیجیے گا۔ ایک نظر پرسکون سوئی زحلے پہ ڈالی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئیں۔ جی موری جان، بلایا آپ نے؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے جائے نماز پہ بیٹھی اپنی ماں پہ ڈالی۔ حاطب، تو پھر کیا سوچا تم نے ہماری بات کے متعلق؟ اپنی بات مکمل کرتے وہ حاطب کے چہرے کے زاویے دیکھنے لگیں جو بالکل سپاٹ تھا۔ جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا مورے۔ وہ نظریں جھکائے ان کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ ہم زحلے کو باقاعدہ تمہارے ساتھ رخصت کروا لیں۔ ان کی بات اندر داخل ہوتی زرتاج کے قدم جکڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں دی جان؟ آپ بھلا کیسے آپ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہیں؟ اور وہ لڑکی جسے آپ نے اس گھر کی نکرانی بنانا ہے، اسے ہمارے سروں پہ بٹھا رہی ہیں؟ اور تم حاطب خان اس کی خوبصورتی پہ مر مٹے نا، اسی لیے اپنے باپ کی دائشہ کے ساتھ نکاح بڑھوانے پر راضی ہو گئے۔ تف ہے تم پہ۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے جو ہی حاطب کی جانب نگاہ کی ایک تھپڑ پڑا تھا دی جان کی طرف سے۔ ڈوب مرو زرتاج گل، تم اپنے مرحوم ماموں کی ذات پہ اتنا بڑا کیچڑ اچھال رہی ہو، جانتی کیا ہو تم اس رشتے کے بارے میں جو اتنا بول رہی؟ حاطب نے بھی ایک کرلاتی نظر اس پہ ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر زحلے فک ہوتی چہرے کے ساتھ رکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی ہوں۔ دائشہ، حاطب کے باپ کی دائشہ مطلب داور خان اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکی اور گم ہوتے حواسوں میں اس نے جو آخری چہرہ دیکھا وہ حاطب کا تھا جو اس پہ جھکا اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ دائم پریشا جب کھیلتے اس نے اکثر ان کے لالا کو ان سے لاڈ پیار کرتے دیکھا تھا۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ حاطب اس سے بھی انہی کی طرح پیار کرے، مگر وہ جب سامنے آتی حاطب عجیب نظروں سے دیکھتا جیسے اسے پریشا اور دائم کے ساتھ اس کا کھیلنا پسند نہ ہو۔ اس گھر میں ایک اور ہستی کی بھی وہ ناپسندیدہ تھی اور وہ تھی حاطب کی بیوی زرتاج گل۔ ان دونوں کی اس قدر نفرت وہ 16 سال تک کی عمر میں پہنچ کے بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ ماں، یہ بھابھی ماں کیا واقعی حاطب لالا کی بیوی ہیں؟ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اسے شعور کی منزل طے کروائی۔ ہاں گڑیا، مگر تم کیوں پوچھ رہی؟ بس ایسے ہی، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے وہ ان کے بیٹے ہوں۔ اپنی بات کر کے وہ خود ہی ہنس پڑی تھی۔ عمروں کا فرق صاف نظر آتا تھا۔ 25 سال کا حاطب اور 37 کا ہنسا عبور کرتی زرتاج گل کہیں سے بھی حاطب لالا کے جوڑ میں نہ تھی، مگر جانے کیا مجبوری تھی جو انہوں نے اپنے سے دگنا بڑی عورت سے شادی کر لی۔ دیکھنے والے سوچ سکتے تھے کسی میں اتنی جرأت نہ تھی وہ حویلی والے اس بے جوڑ رشتے کا پوچھتے۔ اکثر گلبانو اور شیر خان کو اس بات پہ جھگڑتے دیکھتی جو اسے کہتا زحلے کو ہر راز سے آگاہ کر دو، مگر وہ صحیح وقت کا انتظار کرنے کا کہتی، اور آج وقت نے انتظار ہی نہیں کیا اور اس کے سامنے کڑوی حقیقتیں لا رکھی۔ نہ جانے ابھی اور کون سے راز تھے جن سے وہ آگاہ نہیں تھی۔ ادھورے قصے اور ادھورے خواب سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتے۔ زحلے ان ادھوری حقیقتوں سے آگاہ ہوتے پل پل بے چینی میں گزار رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے بنا کسی سے کوئی بات کیے خود کو اپنے کمرے میں مقید کر لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کو اپنا غصہ ناراضگی دکھا رہی تھی، ان لوگوں کو جو اس کے اپنے بھی نہ تھے۔ دی جان بڑی مشکلوں سے دروازہ کھلواتی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ زحلے بیٹی، ہم تمہیں خود بہت کچھ بتانا چاہ رہے تھے،
زہلے نے ایک نگاہ مورے جان پہ کی جو شرمندہ دکھائی دینے لگی تھی۔ مورے جان، ہمیں ایسی ظالم حقیقتوں سے آشنا نہ کروائیں جو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہوں، ہمیں اپنے طلسمی خوابوں کے محل میں رہنے دیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ مورے جان نے پیار سے اس کی کمر سہلائی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں زہلے، اس گھر میں کوئی آپ سے زبردستی نہیں کرے گا، کسی معاملے میں بھی، جب تک آپ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ پہلے بھی داور خان اور ہم نے گل بانو اور شیر خان سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کو 18 سال تک اس حویلی کی امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھیں گے، مگر برا ہو اس وقت کا جو ان دو خوبصورت لوگوں کو اپنے چکر میں بہا کے لے گیا۔ مگر ہم اپنی ممتا سے مجبور ہو گئے زہلے، ہمیں اس حویلی کا وارث چاہیے، ہم چاہتے ہیں حاطب کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیں۔ زہلے کے دماغ میں جھماکا ہوا، پہلے داور خان اور اب حاطب لالا؟ نہیں دی جان، ہم حاطب لالا سے شادی نہیں کر سکتے، وہ بھابھی ماں ہمیں مار دیں گی، وہ پہلے ہم سے بہت نفرت کرتی ہیں، ہم دائم لالا سے شادی کر لیں گے۔ مورے جان نے اس کے ناسمجھ انداز کو دیکھا اور چپ رہ گئیں۔ حاطب، ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا فیصلہ کچھ زیادہ جلد بازی میں ہو۔ اور اس کے بعد زہلے کی تمام باتیں اس کے گوش گزار کیں، اس کے ماتھے پہ واضح سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ مورے جان، آپ ایک بار پھر سے اس حویلی میں شادیانے بجانے کی تیاری کریں اور زہلے کو منانے کی ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دیں۔ دیکھو حاطب، وہ معصوم ہے اور تمہارے دارا جان ہمیشہ اس کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہے، کچھ ایسا ویسا کر کے ان کی روح کو دکھی مت کرنا۔ مورے جان کی بات سن ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم کیا سمجھتی حاطب خان کو اپنی اداؤں میں پھنسا کے اسے لبھا کے تم اسے مجھ سے چھین لوگی؟ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے زہلے، میں خاندانی بیوی ہوں اور رہوں گی، تم کیا ہو جس کو اپنے اصل ماں باپ تک کا نہیں پتا؟ ایک ونی کی گئی لڑکی سے تاج گل کا مقابلہ کرے گی؟ کبھی اس بھول میں مت رہنا لڑکی، اس گھر اور حاطب کے لیے میں نے بڑے بڑے سرماؤں کو اپنے آگے پچھاڑا ہے، تو تم کیا چیز ہو؟ پھر زہلے خوفزدہ سی بھابھی ماں کو دیکھے جا رہی تھی اور ان کا آج کا روپ پچھلے برسوں سے بھی زیادہ برا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں بھابھی ماں، وہ ہلکا سا منمنائی جب زرتاج نے اس کا چہرہ اپنے کرخت ہاتھوں میں لیا تھا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر چاہو تو اس حویلی سے بھاگ جاؤ، میں مدد کروں گی، دوسری صورت میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار رہنا۔ زرتاج نے زہلے کے منہ پہ تھوکا تھا، اپنی اتنی بے عزتی پہ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو پڑی تھی۔ کتنی دیر وہ زرتاج گل کی باتیں سوچتی رہی، اس کے جملوں کی بازگشت اسے کسی طرح چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ بالآخر وہ نتیجے پہ پہنچتی، اپنا سامان سمیٹے وہاں سے رخصت ہوگی۔ حویلی کے پچھواڑے میں ہی زرتاج گل ہاتھوں میں ایک بیگ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے لڑکی، امید ہے تمہارا سفر آخرت اچھا گزرے، زمینی انداز میں کہتی وہ اندھیرے میں گم گئی۔ ایک ہیولا سا اس کے سامنے گیٹ سے پار کر گیا تھا۔ ایک اور بازی زرتاج گل نے اپنے نام کر لی۔ لڑکی دل میں مسکراتے وہ حاطب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ اب جو وہ کرنے والی تھی وہ زہلے کا سفر آخرت ہی بننے والا تھا۔ خدا میرے دشمنوں کو سلامت رکھے۔ حاطب کے کمرے کی طرف بڑھتے بند ہوتے گیٹ دیکھتی بڑبڑائی، اٹھ جاؤ حاطب خان، جس کو تم عزت بنانے کا سوچ رہے ہو وہ گھر کے ملازم کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ رہی ہے۔ حاطب کو اٹھاتی وہ دی جان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ سرخ آنکھ کے لیے دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح ملازموں کو اکٹھا کرنے لگا۔ مورے جان بھی ہامتی کامتی اس تک پہنچی تھی۔ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے مورے جان، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے سامنے مجرم بن ٹھہر گئیں۔ کچھ دیر بعد زہلے کو بھی پکڑ کے اس کے سامنے لایا گیا تھا۔ بنا نوکروں کے لحاظ حاطب خان افریدی نے اس کے سر سے چادر کھینچی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تیار تھی۔ جہاں وہ زہلے کی جگہ ریشما کو دیکھ رہے تھے، سب سے بری حالت تو زرتاج گل کی تھی۔ ریشما، تم زہلے کہاں ہے؟ مورے جان نے آگے بڑھتے سے بالوں سے پکڑا تھا، جبکہ وہ ان سے معافی مانگتی رونے لگی تھی۔ زہلے بی بی تو اپنے کمرے میں ہے دی جان۔ زرتاج کو لگا گلے میں اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ اس نے خود زہلے کو رقم کا بیگ پکڑوا کے حویلی سے باہر کیا تھا، پھر کیسے اس کا دماغ اس ہوئی گڑبڑ کے تانے بانے سلجھانے لگا۔ اور کچھ دیر بعد زہلے بھی ان کے سامنے تھی۔ اس نے سب کو جانے کا کہا اور اسے بازو سے پکڑے مورے جان کے کمرے میں لایا تھا، جبکہ مورے جان بھی اس کے پیچھے تھی۔ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اس کی دھاڑ پہ ریشما اور زہلے دونوں کی جان نکلنے لگی، اور پھر زہلے نے بھی ریشما والا بیان دیا کہ کیسے زرتاج نے اسے ڈرایا دھمکایا، اور پھر کہیں امان نہ پا کے اس نے ریشما سے مدد مانگی تھی۔ زرتاج گل سے پیسے زہلے نے لیے تھے اور کچھ دیر کو وہ باہر بھی گئی، مگر پھر اپنے پلان کے مطابق وہ واپس آ گئی اور اپنی جگہ ریشما کو شمشیر کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اس سب میں حاطب کو شمشیر کی غداری کھلائی جا رہی تھی۔ مورے نے آگے بڑھ کے اسے اپنے حصار میں لیا، وہ بھی اسی پہ نگاہ جمائے بیٹھا تھا۔ مورے جان، آج سے زہلے ہمارے کمرے میں رہے گی۔ اس کی بات سن وہ ساکت ہو گئی تھی۔ داور خان افریدی کو پاکستان واپس آئے بھی چند دن ہی ہوئے تھے، ان کے بھائی داور خان کو ساتھ کے قبیلے والوں اپنی لڑکی بھگانے کے جرم میں قتل کر دیا، کیونکہ زرمینہ کو وہ لیے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا واپس آتے ہی وہ اس قبیلے والوں سے صلح کر لیں گے، مگر موت ان کو یہاں کھینچ لائی۔ ان کے 2 بچے پریشا گل اور دائم خان افریدی کو داور خان نے اپنی پناہ میں لیا۔ ان کی ماں زرمینہ شوہر کی دائمی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ دائم کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ داور کی زندگی کا دائرہ کرتاز سیاہ پڑا تو کسی اور کی زندگی کا باب کھل گیا۔ اس کے ازالے کے لیے جرگا نے دوسرے قبیلے کی لڑکی کو ونی کرنے کا اعلان کیا، مگر داور خان نے اس چیز کو منع کر دیا۔ وہ خون کے بدلے خون ہی چاہ رہے تھے، مگر اپنے بچوں کا واسطہ دیتی دی جان نے جرگا کی بات ماننے کے لیے انہیں کیا تھا۔ ان کے 2 بیٹے ارباب اور حاتم میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ اس لڑکی کو نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ داور خان اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے، اور جن میں ارباب تو پہلے سے شادی شدہ تھا اور دائم حاتب ابھی بہت چھوٹے تھے،
وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے بچے ان رسموں کے منجدھار میں پھنسیں، اس لیے انہیں گلبانو سے خود نکاح کرنا پڑا۔ دی جان نے اس معاملے میں مکمل چپ سادھ دی۔ داور خان کو اپنی من چاہی بیوی کا دل دکھانا بہت بے چین کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے گلبانو کو آزاد کر دیا اور عدت کے بعد اس کا نکاح اپنے خاندانی ملازم شیر خان سے کروا دیا تھا۔ زندگی پرسکون ڈگر پہ رواں دواں تھی جب اچانک ارباب خان کے قتل نے حویلی میں پھر سے کوہرام مچا دیا۔ اس بار کا فیصلہ بھی ان کی من مرضی کا نہ تھا۔ قبائل اور بزرگوں کی پگڑیاں انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی رسم و رواج کی پابند کر گئیں تھیں۔ ایک اور گلبانو اس حویلی کی کنیز بننے آ رہی تھی، مگر اس بار کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ آنے والی لڑکی دی جان کی بہن کی پوتی تھی، اس لیے دی جان نے حاتب کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ وہ بھلا اپنے بھائی کے قاتلوں کی لڑکی کو کیسے برداشت کرتا، مگر داور خان کی حکم عدولی اس کے بس میں نہیں تھی اور اسے لا کے حویلی کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہ مکمل زرداج کے رحم و کرم میں تھی۔ اپنے سے 12 سالہ چھوٹی دلہن 20 سالہ حاتب کو کوئی مذاق ہی لگا تھا، مگر اسے شدید جھٹکا تب لگا جب داور خان نے زرتاج کو اپنے ارباب کی محبت میں اسی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نکاح دوسری بار پڑھوایا گیا اور وہ بھی اسے جسے وہ بھابھی ماں کہتا تھا۔